السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. ایک کیس آج کل بڑا وائرل ہے اور اس پہ میں نے بھی 2-3 ویڈیوز کی ایک اور چینل پر، اور اس پر بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. دیکھیے، ہمارے یہاں ویسے بھی اظہار رائے کی آزادی اور تمام چیزیں، میرا جسم میری مرضی، اس طرح کی چیزیں آپ سنتے آئے ہیں مسلسل. اب ایک اورنگی ٹاؤن ابوبکر کالونی کا جو واقعہ ہے یہ بڑا اہم ہے، اور اس سے کہاں کا ریلیٹ کر رہے ہیں. اس کے بچوں کے بیانات آ چکے ہیں، پولیس کا کیا موقف ہے. جی میں بات کر رہا ہوں اصغر بہاری کی، جس کی عمر 64 سال، جس نے کہا کہ جناب اپنی بیوی کو لین دین کے تنازع مارے، یعنی اتوادی تعلق مجھ سے قائم نہیں کر رہی تھی تو میں نے مار دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد اس نے اسلامی ٹچ دیا اس پر کہ جی اسلام یہ کہتا ہے کہ بیوی منع نہیں کر سکتی اور شوہر کا حکم ٹال نہیں سکتی، اور مزاج خدا، اور بہت سارے لوگ مذہبی ٹچ دے رہے ہیں اس کو کہ جی بات تو صحیح کی ہے. بھائی بات صحیح کی ہے نہیں کی، اس پہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. اور 2 بیٹے ہیں ان کے، 2 بیٹیاں ہیں. جن خاتون کو مارا ہے، یعنی کہ اپنی وائف کو جو انہوں نے مار دیا، ان کی عمر 58 سال، آسمہ بیگم ان کا نام. 2 بیٹے 2 بیٹیاں، دونوں بیٹے کام کرتے ہیں، شادی شدہ نہیں ہیں. دونوں بیٹیاں البتہ شادی شدہ ہیں. افواہ ان کے بارے میں یہ تھی کہ جوتے کا ان کو بہت بڑا کاروبار ہے، شاید جائیداد کا مسئلہ ہے. تو ایسا نہیں ہے. ان کے بیٹے جو بیان کر رہے ہیں، یا ان کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی موصوف کی، اصغر کی، ان کو تو کہہ رہے ہیں لین دین کا تنازع. اور بیٹے جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو، اچھا ان کے بیٹوں پہ بھی الزام ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بیٹے نے جو سوالات اٹھائے ہیں بڑے اہم ہیں. بیٹا یہ کہتا ہے کہ جی جب ابا نے امی کو قتل کیا تو ساتھ کوئی ضرور تھا یا ہوگا، کیونکہ میرے والد وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کمزور سے ہیں، والدہ تھوڑی سی ان کے مقابلے میں طاقتور تھیں، تو یہ ہو نہیں سکتا اکیلے وہ ان کو مار دیں یا مار سکیں، جان سے مار سکیں. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس کے پاس جا کر جو اعتراف جرم کیا یہ بھی ایک چال ہے، کیونکہ خود ہی مارا اور خود ہی چلے گئے، گھر میں کوئی تھا ہی نہیں. اچھا کسی کو اصل حقائق چھپانا تو نہیں چاہیے، لیکن اب چونکہ ان کے بیٹا ہے اب فرحان، اس نے یہ سوالات اٹھائے. اب اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. پڑوسی کا بیان وہ بھی رکھ دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. پڑوسی نے کیا کہا؟ پڑوسی کہتے ہیں کہ جی ان کے بچے گھر پہ نہیں تھے، یہ بات ٹھیک ہے، اور ان کا کوئی چپل کا کاروبار کارخانہ نہیں ہے، اور جب انہوں نے مارا ہے تو پڑوس میں کوئی آواز نہیں آئی، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ ہاتھا پائی ہو رہی ہے میاں بیوی کی تو شور شرابہ ہوگا، اور جان سے مارنے کی کوشش ہوتی ہے زیادہ شور شرابہ ہو رہا ہوگا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی اس طرح کی آواز نہیں آئی. 3-4 سال سے یہ جو اصغر بہاری ہیں یہ کام ہم کوئی نہیں کر رہے تھے. اور ان کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ ان کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا، تو ہم نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ جناب آپ کام ہم نہ کریں، 3 ٹائم کھانا ہی آپ نے کھانا ہے تو ہم کر لیں گے بندوبست، آپ گھر پہ رہیں. البتہ غصے کے وہ تیز تھے. اب یہ ساری چیزیں میں بتاؤں آپ کو تو ہوا کیا. وہ کہتے ہیں جی باہر سے، ان کا بیٹا کہتا ہے میرا باہر سے جب آتے تھے واپس تو والدہ پر، ہم سب پر غصہ کرتے تھے، پھر ہم سمجھاتے تھے بیٹھ کر ان کو تو وہ نارمل ہو جاتے تھے. یہ باہر سے کون ہے جو اس کو سکھا کر پڑھا کر بھیجتا ہے. پھر اصغر بہاری کہتے ہیں کہ میری بیوی 58 کی ضرور تھی، لگتی نہیں تھی، خوبصورت تھی، فلاں تھا. اب اسلامی ٹچ جو انہوں نے دیا نا کہ جی مجھے منع نہیں کر سکتی وہ، اس پر مذہبی طبقہ کچھ میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہہ رہا ہے کہ جی یہ بات تو ٹھیک ہے، اس نے کیسے، بھائی کیا ہو گیا. اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ شوہر کی بات ماننی چاہیے بیوی کو، اسلام صبر کی بات بھی کرتا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ بات تو اسلام نے کہی ہے نا، تو اس پر کیوں عمل نہیں کیا اس نے؟ اور اسلام نے یہ کب کہا ہے کہ بیوی بات نہ مانے تو اس کو آپ جان سے مار دیں؟ اسلامی ٹچ دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. پھر وہ خواتین جو اظہار رائے کی آزادی اور اس طرح کی بات کرتی ہیں، ایکٹیوسٹ جو ہیں، میرا جس میری مرضی والی، وہ کہتی ہیں دیکھ لیجیے جناب، ایک خاتون نے منع کیا تو اس کے شوہر اس کو جان سے مار دی، یہ کیا بات ہوئی. پھر اس میں بڑی اہم چیزیں میں جو چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے میں لاؤں، اور وہ یہ ہے کہ 40 سال شادی کو آپ کی ہو گئے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ 40 سال کی شادی تھی. 40 سال میں کتنی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی کہ آپ کی وائف کسی وجہ سے آپ کو منع کر رہی ہے زواجی تعلق قائم نہ کرنے کے حوالے سے، تو آپ منع نہیں ہوئے. اسلام پہ آپ چلنے والے ہیں تو صبر بھی کر سکتے تھے. اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ بیوی نے منع کرتے تو اس کو جان سے مار دیں آپ. صبر کا تو اسلام نے کہا ہے نا، اور کہا ہے اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو آپ سے صبر بھی نہیں ہوا. پھر دوسرا یہ دیکھیے کہ یہ جو مذہبی طبقہ میں کہہ رہا ہوں کہ منع نہیں کرنا چاہیے، شوہر کی نافرمانی کر دی اور فلاں 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 فلاں، اور پھر میرا جسے میری مرضی والے کھڑے ہو گئے. جناب دیکھ لیجیے یہ عورت کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے پاکستان میں. اس کو یہاں روکیں تھوڑا سا. میں پھر ان کے بیٹوں کی بھی اسٹوری سناؤں آپ کو، اور وہ کیا سمجھتے ہیں، کس پر ان کا قتل کا الزام لگا رہے ہیں. یا ابا کے حوالے سے انہوں نے اپنے باپ کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں ان کو سرکار سزا دے کیونکہ انہوں نے ہماری والدہ کو مار دیا.
ایف آئی آر وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہمارا باپ ہے، ہم خود ایف آئی آر نہیں کٹوائیں گے، تو ظاہر ہے سرکار کی مدیت میں ایف آئی آر درج ہو گئی۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جی اگر آپ بچے معاف کر دیں اپنے باپ کو، تو ان کے بچوں نے یہ کہا ہے، بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاروں نے مشورہ کیا بہن بھائیوں نے کہ جی اگر ہم ان کو معاف کر دیں تو ہماری ماں پھر ہمیں قیامت والے دن معاف نہیں کرے گی، تو لہٰذا ان کو معاف ہم نہیں کر رہے، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سرکار ان کو قرار واقعے کی سزا مکمل دے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تاکہ میری ماں کو انصاف مل سکے۔ اب اس میں ساتھ ہی دوسرا واقعہ میں بتاؤں، جو کوئٹہ والا واقعہ ہے، یاد ہوگا آپ کو کہ ایک لفٹ آپریٹر ڈاکٹر صاحبہ کو پسند کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ بڑی خوبصورت ڈاکٹر صاحبہ ہیں ماشاء اللہ، اور لیکن انہوں نے اگر اس کی کسی بات کو ناپسند کیا، یعنی کہ وہ چاہتا تھا ان کے ساتھ اچھے تعلقات ان کے ہو جائیں، یا حوث زدہ کہہ لیجیے، سمپل سی بات، تو منع کرنے پر اس پر تیزاب پھینک دیا ان کے چہرے پر، خاتون ڈاکٹر کے۔ تو یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ کس اسلام کی پیروی کر رہے ہیں آپ؟ اور مردوں کا معاشرہ جب عورتیں کہتی ہیں تو بہت حد تک یہ بات اس لیے بھی پھر بات آتی ہے کہ بھائی کوئی خاتون کسی کو ریجیکٹ کر دے تو کیا اس کو مار دے گا یا تیزاب پھینک دے گا؟ آپ کا رشتہ ریجیکٹ ہو جائے کہ لڑکی نے کیوں منع کر دیا، خوبصورت لڑکی نے جناب مجھے، میں نے پرپوز کیا، اس نے منع کیوں کیا؟ تیزاب پھینک دیا۔ اچھا، رشتے سے انکار، تیزاب پھینک دیا۔ محبت سے انکار، تیزاب پھینک دیا یا مارتے ہیں۔ یہ کہاں ہے بھائی؟ یہ کس کو فالو کر رہے ہیں آپ؟ یہ اب اس میں اسلامی ٹچ کوئی نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ کون سا معاشرہ بنانا چاہ رہے ہیں مردوں کا؟ جنگل کا کوئی قانون نہیں یہاں پر کہ کوئی بہن بیٹی منع کر دے اس کو مار دیا جائے، یا بیوی منع کر رہی مار دیا جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور یہ دیکھیے کہ اچھا، پھر اس نے، پھر پولیس نے بڑی پھرتی دکھائی، بہت ساری چیزیں لفٹ آپریٹر کی پتہ چلتی کسی کہنے پر یہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیوں نہیں کیا۔ 2 گھنٹے میں پکڑا اس کو اور پولیس مقابلے میں نکال دیا، اس کو مار دیا، سارے ثبوت وہاں دب گئے۔ اب یہ اصغر بہاری کی جو اسٹوری ہے، اس میں ایف آئی آر درج ہو چکی، یہ خود گئے اور جا کے بتایا کہ جناب میں نے اپنی بیوی کو مار دیا، پولیس والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد گئے، بیوی کو دیکھا۔ اب جو نیا نقطہ سامنے آیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جی پڑوسیوں کی آواز کیوں نہیں آئی، شور شرابہ کیوں نہیں ہوا، اس کی مین وجہ کیا ہے، وہ اب سامنے آ گئی۔ وہ وجہ یہ ہے کہ رات میں لین دین کا یہ معاملہ جو فرما رہے ہیں، لین دین کا معاملہ رات میں تھا، بیوی نے منع کر دیا۔ صبح 7 بجے بیٹے چلے گئے کام پر، گھر پہ کوئی نہیں تھا، تو اصغر 64 سالہ جو بزرگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں انتظار کرتا رہا کہ یہ مکمل طور پر سو جائے، یعنی بچے گئے ہوں گے، ناشتہ واشتہ دیا ہوگا، کہ یہ سو جائیں، اور مجھ سے طاقتور ہے خاتون، تو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا، جیسے ہی نے دیکھا کہ مکمل نیند میں چلی گئی ہے، کوئی چادر وادر لے لی انہوں نے اوپر، تو پھر انہوں نے لوہے کے راڈ سے حملہ کیا۔ اور پولیس کا کہنا یہ ہے کہ جی ایک ہی وار انہوں نے اتنا خطرناک کیا ان کے چہرے پر، سر پر، کہ ہڈی ٹوٹ کر دماغ تک چلی گئی، اتنا تیز انہوں نے، اتنی طاقت سے انہوں نے وار کیا خاتون کے اوپر۔ اور اس لیے جب پولیس وہاں پہنچی تو وہ خاتون وہیں چارپائی پر ان کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اور اچھا، رات میں ان کی ہاتھا پائی ہوئی ہے، اس کی ایک ریزن یا ایک ثبوت یہ ہے کہ اصغر صاحب نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اندر بنیان جو پہنا ہوا تھا، وہ پھٹا ہوا انہوں نے دکھایا بھی، انہوں نے کہ رات میں میری ان کی ہاتھا پائی ہوئی تھی اس بات پر، جب اس نے رات میں جب ہاتھا پائی ہوئی اور کینچی اٹھایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر کینچی اٹھا لی تھی انہوں نے، تو بات دب گئی تھی، وہ خاموش ہو گئے تھے، اور تو ہاتھا پائی میں ان کا بنیان چلا گیا تھا۔ اس وقت ظاہر بہت گھر میں بچے بھی ہوں گے، شور شرابہ نہیں کیا ہوگا زیادہ انہوں نے۔ تو صبح جب بچے چلے گئے، انتظار کر رہے تھے اس کے سونے کا اپنی بیگم کے، اور جب سو گئیں تو پھر یہ وار کیا۔ اچھا، اب یہ ان کے بارے میں باقی کی جائیداد کا مسئلہ ہے، دکانیں تھیں ان کی، چپل کا کاروبار ہے، اس طرح کا اب تک کوئی شواہد نہیں آئے۔ ان کے بیٹوں کو بیان بھی آ گیا، وہ خود بزرگ بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو اب مسئلہ اس میں نے جو 3-4 باتیں آپ کے سامنے کی، وہ بڑی اہم ہیں۔ ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ابا کے ساتھ اب کوئی نہ کوئی تھا، کسی نے چڑھایا ہوگا یا خود کیا ہوگا، لیکن اب یہ بیانات سامنے آ گئے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ یہ ان کی بات جو ہے اصغر کی، جنہوں نے مارا اپنی بیوی کو، صحیح لگتی ہے کہ وہ سونے کا انتظار کرتے رہے، جب وہ سو گئیں تو پھر ایک ہی وار کیا اور کام تمام کر دیا۔ اس میں اسلامی ٹچ والی بات بالکل ہی غیر منطقی لگتی ہے، کیونکہ اسلام صبر کی بات کرتا ہے، اور میانہ روی کی بات کرتا ہے، اخلاقیات کی بات کرتا ہے۔ آپ کی بیوی آپ کا لباس ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ منع کرنے پر یہاں تک چلے جائیں۔ اور 64 سال ایج آپ کی، 40 سال یہ رفاقت آپ کی، 40 سال ہو گئے تھے شادی کو، یار کتنی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں تھی آپس میں میاں بیوی۔
تو یہ میں نے کہا واقعہ 2 واقعات آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ جس سے لگتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بات کرنے کو مل جاتی ہے جو اس طرح کی ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہوتے ہیں خواتین کے حوالے سے، کہ یار یہ پاکستان میں کون سا قانون ہے بھائی کہ کوئی بھی بوڑھا آدمی بھی کھڑا ہو کے بیوی کو اس لیے مار دیتا ہے کہ جی میرا لین دین کا تنازع ہے تو آئی تعلق قائم کیوں نہیں کرنے دیا، کوئی لفٹ آپریٹر کسی میں تیزاب ڈال دیتا ہے اس لیے کہ جی مجھے انکار کیوں کر دیا، رشتے سے انکار پر کوئی جا کے گولی مار کر آ جاتا ہے۔ یہ کون سا قانون بنا ہوا ہے بھائی؟ نہ اسلام کہتا ہے نہ کوئی اچھے پڑھے لکھے معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس پر کمنٹ ضرور کیجیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں ان تمام باتوں کے بعد، ان تمام جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان کے بعد آپ کا کیا ذہن بنتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، آپ کے ذہن میں کون سے سوالات اٹھتے ہیں؟ مجھے اجازت۔